فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ نجفی والوں کی طرف سے سالانہ ماہ رمضان المبارک کے اندر قرآن خوانی اور تفسیر کے جو دروس ہوا کرتے تھے اور جو سلسلہ ہوا کرتا تھا، اس سال چونکہ صورتحال کچھ تبدیل ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں بیماری کی وجہ سے اور اس عالمی وبا کی وجہ سے، تو یہ دروس انشاءاللہ آن لائن آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اور جس طرح ہر سال قرآن مجید کے کسی ایک سورے کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی، اسی طرح اس سال بھی قرآن مجید کے ایک سورے کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ سلسلہ چونکہ آج ابتدائی اور پہلی کلاس ہے، اس کے اندر کچھ تعارفی سلسلہ ہے، انشاءاللہ درس انشاءاللہ چلتے جائیں گے تو باقی جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ حل ہوتی رہیں گی۔ جہاں تک بات ہے تعارف کے حوالے سے، تو سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ اس درس کو انشاءاللہ 30 سے 35 منٹ کا یہ درس ہوگا انشاءاللہ، آپ اس درس کو سماعت فرمائیں گے، اور اس درس کو سننے کے بعد چونکہ اس درس کے آخری 2-4 منٹس کے اندر 2-4 سوالات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور آپ ان کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ پھر آپ کے جوابات کو انشاءاللہ ری چیک کیا جائے گا، سنا جائے گا، اور پھر اگلے دن جب درس شروع ہوگا تو اس کے ابتدا میں ہی ان سوالات کے صحیح جوابات دوبارہ آپ کی خدمت میں تکرار کیے جائیں گے، اور پھر درس کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ جہاں تک تعلق ہے قرآن مجید کی تفسیر کا، ہر سال آپ کی خدمت میں چند باتیں پیش کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے اس بات کا اقرار کہ یہ سلسلہ درس و تدریس ہمیشہ چلتا رہتا ہے، مکتب حضرت امام زمانہ کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے انہی کے فرامین، انہی کی بتائی ہوئی باتیں، انہی کی تعلیمات آپ کی خدمت میں بطور ناقل پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس سال سورہ مبارکہ ابراہیم انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی اور اس کے مطالب پیش کیے جائیں گے۔ قرآن پروردگار عالم کا کلام ہے، اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، قرآن کو بھی کتاب کہا جاتا ہے، لیکن یہ شرف فقط اس کتاب کا ہے کہ یہ کلام پروردگار ہے۔ اور اس کی دوسری سب سے بڑی صفت اور خصلت یہ ہے کہ یہ قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے لیے معجزہ ہے۔ بطور رسالت کے لیے، بطور معجزہ جو آپ نے چیز پیش کی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور یہ قرآن اپنے اندر ان آیات کو سموئے ہوئے ہے کہ ایک سورہ نہیں تو ایک آیت کم از کم جو لا سکتے ہو اس کے جواب میں لے آؤ۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے اندر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو لاؤ اس جیسی کتاب لے آؤ، اس جیسی کوئی ایک آیت لے آؤ، اس جیسا ایک سورہ لے آؤ۔ 1400 سال گزر گئے ہیں اور آج تک اس کا کوئی جواب نہیں لا سکا ہے۔ اسلام کے لیے سربلندی کی بات ہے، قرآن کے لیے سربلندی کی بات ہے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا دین ایک ایسی کتاب رکھتا ہے
کہ جو کھلم کھلا 1400 سال سے چیلنج کر رہا ہے ہر دین کو، یہاں پر ایک چیز جو بڑی ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں، تفسیر المیزان کے اندر اور بہت ساری کتابوں کے اندر تفسیر نمونہ جو اردو ترجمے کے ساتھ آپ کے گھروں میں موجود ہوتی ہے، اسی آیہ شریفہ جسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کے ضمن میں موجود ہے کہ کن کن افراد نے کن کن کوششوں سے اس کتاب کا جواب لکھنے کی کوشش کی ہے، اور آخر میں ان کے اقرار، ان کا جھک جانا، ان کا مان لینا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک لیں اور ہم انہیں قبول کر لیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان حق کو قبول کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہ ایک اور امتیاز ہے قرآن کا، ایک اور صفت قرآن کی۔ باقی جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں تحریف ہو گئی، تبدیل ہو گئی ان کی آیتیں، اور ان کے ماننے والوں نے اصل حق آیات جو تھیں انہیں نکال کر اپنے مطلب کی، اپنے مطابق اس کے اندر آیتوں کو شامل کر دیا، جبکہ قرآن کے بارے میں خود پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوئی اور نہ کوئی تحریف ہوگی، اسی لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے خود لیا ہے اور قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ یہ آیات جو کہ ذو معنی ہیں اور اس کے اندر کوئی ایک معنی نہیں ہے، جیسا کہ روایات ہیں 70 باطن ہیں، 70 ظاہر ہیں، بہت سارے مفاہیم ہیں قرآن کے اندر، تو آیا جو مفاہیم، جو مطالب ہم سمجھ رہے ہیں، کیا یہ وہی مطالب اور مفاہیم ہیں جو پروردگار عالم ہم سے کہنا چاہ رہا تھا؟ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اسی موضوع کے پیش نظر اور اسی موضوع کی وجہ سے کہ آیا قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھنے کے بعد جو ہم سمجھ رہے ہیں خدا وہی کہنا چاہ رہا ہے، اس موضوع کی وجہ سے ہمارے ہاں ایک اصول ہے، ایک کلیہ ہے کہ چونکہ یہ کلام الہی ہے، پیغمبر اکرم کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے، اور اسی قرآن کو سمجھانے والی ہستیاں حضرات محمد و آل محمد ہیں، تو یہ طے شدہ امر ہے ہمارے ہاں کہ اس قرآن میں یہ سمجھانا کہ اس آیت سے پروردگار عالم کی کیا مراد ہے، سوائے ان کے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جو والراسخون فی العلم ہیں، وہ ہستیاں کہ جو قرآن کا علم رکھتی ہیں، وہ ہستیاں کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، وہ ہستیاں کہ جو قرآن کے وارث ہیں۔ لہٰذا یہیں سے یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے، یہ نظریہ واضح ہو جاتا ہے، ہم شیعہ اہل بیت اپنی جانب سے کلام الہی کی تفسیر نہیں کرتے۔ اگر کوئی رائے کوئی عالم دیتا بھی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے معصوم کا کوئی جملہ بطور تائید موجود ہو کہ اس سے یہ مراد اس لیے ہے کیونکہ امام معصوم یہ فرما رہے ہیں۔ تو ہم اہل بیت سے قرآن کی تفسیر لیتے ہیں۔ تو بس عزیزان گرامی قدر، اس سے ہمارا یہ مرحلہ حل ہو گیا کہ اس پورے ماہ کے اندر آپ کی خدمت میں جو تفاسیر پیش کی جائیں گی، جو وضاحتیں آیات کی پیش کی جائیں گی، وہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں گی، اس میں کوئی اپنی رائے شامل نہیں ہوگی۔ تو آئیے، یہ کچھ امتیازات قرآن کے تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ یہاں پر کچھ، چونکہ آپ جوان ہیں اور پہلا خطاب آپ ہی سے ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے اندر یہ درس ہوتے ہیں، تو ماہ رمضان المبارک سے قرآن مجید کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ وہ دعائیں جو آپ ماہ رمضان میں ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، بار بار اس جملے کا اس کے اندر اعادہ ہوتا ہے، تکرار ہوتی ہے کہ یہ وہی مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اے پروردگار تو نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن کے نزول کا یہ مہینہ ہے، اسی لیے اس مہینے کو قرآن کی بہار کہا جاتا ہے۔
قرآن کلام الہی ہے، اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو قرآن سے اس قدر محبت ہے، بالخصوص اس مہینے کے اندر جو روایات ہیں کہ ائمہ معصومین بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مہینے کے اندر 40 بار قرآن کو ختم کیا کرتے تھے، اس قدر تلاوت۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ جو اہل بیت کو جانتے ہیں، ان کے فضائل سن چکے ہیں، ان کی معرفت کسی حد تک ان کے قلب میں آ چکی ہے، وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال جن کا سفر معرفت ابھی جاری و ساری ہے، اور جو اس سفر میں چل رہے ہیں، تو وہ سوال کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا حق ہے تو سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ عام انسان نہیں کر سکتا۔ اہل بیت نے جو بھی کام کیے ہیں وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ آپ ذرا اپنے وہ تمام کام کے جو آپ کی آخرت کے لیے نہیں ہیں، صرف دنیا کے لیے ہیں، اگر آپ آہستہ آہستہ ان امور کو، ان کاموں کو اپنی زندگی سے خارج کرتے رہیے، تو آپ کے پاس بہت وقت بچتا ہے جس میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں اور قرآن کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کے معنی اور مفاہیم کی طرف توجہ کر سکتے ہیں۔ یہ شرف ہے قرآن کا۔ تو ماہ رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں۔ باقی 11 مہینے ہمارے پاس ہیں کہ جو بہت سے اور کاموں کے لیے کافی ہیں، لیکن ماہ رمضان میں ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم قرآن سے انس روا رکھیں، محبت کریں، قرآن کے قریب جائیں اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں۔ تو چونکہ آج ہم نے انتخاب کیا سورہ مبارکہ ابراہیم کا، تو آج آیات تو نہیں، ابھی ابتدائی کچھ تعارف ہے سورہ ابراہیم کے حوالے سے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوا چلوں، پھر انشاءاللہ درس کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ قرآن مجید کی ایک ترتیب ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے، یعنی سورہ فاتحہ سے شروع ہونا اور سورہ والناس تک ختم ہونا۔ اس ترتیب کے مطابق سورہ مبارکہ ابراہیم قرآن مجید کا 14واں سورہ ہے، 14 نمبر سورہ ہے سورہ ابراہیم۔ اور ایک ترتیب آپ جانتے ہیں کہ پاروں کی بھی ہے، 30 پارے قرآن کے اندر ہیں، تو اگر پاروں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سورہ 13ویں پارے کے اندر آتا ہے، 14واں نمبر ہے اس سورہ کا، اور 13ویں پارے کے اندر یہ سورہ آتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات جو ہیں وہ 52 ہیں، 52 آیات اس سورہ کے اندر موجود ہیں۔ اور ایک اور بحث کی جاتی ہے ہر سورہ کے بارے میں کہ آیا یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ یہ بحث اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر آپ سیرت رسول کو ملاحظہ فرمائیں تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے اندر پیدا ہوئے، 40 سال آپ نے جو گزارے ہیں زندگی کے، اپنے کردار کے ذریعے سے دین اسلام کی تبلیغ کی، اور جب آپ 40 سال کے ہو گئے تو امر پروردگار، حکم پروردگار آیا کہ جو کام ابھی تک آپ پنہاں طور پر انجام دے رہے تھے، چھپ کر انجام دے رہے تھے، اب آپ کھلم کھلا وحدانیت کا پیغام پہنچائیے اور اپنی رسالت کا اعلان کیجیے۔ جب رسول اسلام نے اعلان کیا، بعض کو سمجھ میں آیا، بعض کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جن کو سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے مخالفتیں شروع کی، اور ایک سلسلہ ہے 40 سال سے لے کر 53 سال تک، 13 ایئرس، 13 سال تک مسلسل رسول اسلام نے ان سختیوں کا مقابلہ کیا ہے، اور ان سختیوں میں مقابلہ کرنے میں جن ہستیوں کا آپ کے ساتھ شامل حال رہا، جن کا ساتھ، ان میں سر فہرست حضرت ابو طالب امیر المؤمنین کے والد گرامی ہیں۔ دوسری ہستی شہزادی جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، اور تیسرے خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ نہایت ہی مشکل تھا اسلام کو قبول کرنا، اور اب قرآن کی آیات ایک کر کے مسلسل نازل ہوئے جا رہی تھیں، یعنی رسول اسلام جب 40 سال کے ہوئے اس کے بعد سے مسلسل قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ جب آپ 53 برس کے ہو گئے اور آپ تنہا رہ گئے، اس لحاظ سے کہ حضرت ابو طالب اور جناب ختیجہ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو اب امر پروردگار، حکم پروردگار آیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر
مدینے ہجرت کر جائیے، مدینے شفٹ ہو جائیے۔ 53 سال کے تھے آپ، 53 سال تک آپ رہے مکے میں، اس کے بعد آپ شفٹ ہوئے ہیں مدینے کے اندر، اور اپنی زندگی کے آخری دنوں تک آپ مدینہ منورہ میں مقیم رہے، یعنی زندگی کے 10 سال باقی آپ مدینے میں رہے۔ تو اب چونکہ زندگی کے آخری لمحات تک قرآن آیات کی صورت میں مسلسل نازل ہو رہا تھا، تو یہ طے شدہ ہو گئی بات کہ کچھ آیات مکے کے اندر نازل ہوئی ہیں اور کچھ آیات مدینے کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ بعض پورے کے پورے سورے مکے کے اندر نازل ہوئے ہیں اور بعض پورے کے پورے سورے مدینے کے اندر نازل ہوئے ہیں۔ بس یہ چونکہ میں نے بحث کی کہ سورہ ابراہیم مکی ہے یا مدنی، یہ بحث کیوں آتی ہے؟ تو یہ بحث رسول اسلام کی زندگی کے خاص پہلو سے تعلق رکھتی ہے کہ آپ مکے میں رہے اور مکے کے بعد آپ مدینے میں رہے، تو قرآن کا کچھ حصہ مکے میں ہے، کچھ حصہ مدینے میں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے، چونکہ یہ سورہ ابراہیم مکی ہے، تو قرآن میں غور کرنے کے بعد آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے مکی سوروں کا اور مدنی سوروں کا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مکے کے اندر جتنا حصہ قرآن کا نازل ہوا ہے، تو زیادہ تر اس کے اندر جو آیات ہیں وہ اعتقادات کے سلسلے میں ہیں، عقیدے کے سلسلے میں ہیں۔ چونکہ جب تک انسان کا عقیدہ واضح نہیں ہے، جب تک اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اعتقادات پر کام ہونا ضروری تھا۔ وہ افراد کے جو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے آ رہے تھے اپنے آباء و اجداد سے مسلسل، پہلے ان کے عقیدوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی، اور جب ان کے عقیدے راسخ ہو گئے تو پھر ایک ایک کر کے اعمال کی آیات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس وغیرہ کے سلسلے میں پھر آیات کا نزول ہوتا ہے، اور زیادہ تر ایسی آیات مدینے کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ البتہ ایک قول ہے کہ سورہ ابراہیم پورا مکہ میں نازل ہوا ہے، یہ تو قول سب کے پاس موجود ہے، لیکن اس کی 2 آیات کے سلسلے میں بحث ہے کہ آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مدینے کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ جب تفسیر کرتے ہوئے آیت نمبر 28 اور 29 تک پہنچیں گے تو پھر اس پہلو کی طرف توجہ کریں گے کہ آیا یہ قول کیوں بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیات مدینے کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ آئیے آخری پہلو آج کے درس کا آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور وہ یہ ہے کہ آیا اس سورے کا موضوع کیا ہے، کون سے موضوعات اس سورے کے اندر پیش کیے گئے ہیں۔ اعتقادات کے لحاظ سے، موضوع کے لحاظ سے سب سے پہلی چیز میں نے پیش کیا، چونکہ مکی ہے تو اعتقادات، عقیدے، عقائد پیش کیے گئے ہیں اس سورے کے اندر، اور بہت بڑا حصہ عقائد کے سلسلے میں ہے۔ پھر عقائد کے ساتھ ساتھ انسان کے کردار کو بنانے کے لیے وعظ و نصیحت، پند و نصیحت کی بہت ضرورت ہوتی ہے، تو ایک حصہ اس کے اندر وعظ و نصیحت کے سلسلے میں بھی ہے۔ اور پھر ایک بہت اہم پہلو قرآن کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ واقعات، گزشتہ واقعات، تو گزشتہ قوموں کے عبرت انگیز واقعات کا مجموعہ بھی اس سورے کے اندر موجود ہے، اور بہت سارے واقعات اس سورے کے اندر پیش کیے گئے ہیں، چونکہ جب انسان گزشتہ واقعات سنتا ہے تو اس سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ انبیاء کی رسالت کے سلسلے میں اس میں گفتگو ہے، مثلا حضرت ابراہیم، چونکہ انہی کے نام پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پورا سورہ حضرت ابراہیم کے ہی واقعات سے بھرپور ہے، اسی وجہ سے اس کا نام سورہ ابراہیم ہے، جی نہیں، بلکہ جس طرح دوسرے سورہ کسی آیت میں نام آ گیا اور اسی نام کی مناسبت سے، یا پہلی آیت کے اندر نام آ جاتا ہے تو اسی نام کی مناسبت سے نام آ جاتا ہے، یہ بھی اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے، اور حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا بھی تذکرہ اس سورے کے اندر موجود ہے، جو بڑی اہم دعائیں انشاءاللہ ان پر مفصل گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جناب نوح اور حضرت موسیٰ کے واقعات بھی اس سورے کے اندر موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اور اہم چیز، آسمانی کتب جو نازل ہوئی ہیں، آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کے مقاصد کیا تھے، وہ بھی اس سورے کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ موضوعات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے کہ سورہ ابراہیم کے اندر کون کون سے موضوعات پیش کیے گئے ہیں۔ تو یہ چند تعارفی باتیں تھیں، اور پتہ چل جائے کہ ابتداً سورہ ابراہیم کے بارے میں کچھ معلومات جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ابتداً ضروری تھیں۔
کچھ قرآن کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو آج کا درس انہی چند ایک باتوں پر ہم موقوف کریں گے انشاءاللہ، اور آخر میں چند ایک سوالات جو میں کروں گا آخر میں، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں یہ کہہ دیا۔ تو وہ سوالات 3-4 کروں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا، پھر جب آپ ان سوالات کے جوابات دیں گے تو انشاءاللہ اس درس کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ 2 باتیں، ایک تو یہ کہ ان سوالات کے جوابات کے ذریعے سے آپ کی حاضری، آپ کی اٹینڈنس شمار کی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ یہی آپ کے جو آنسرس آئیں گے، جوابات آئیں گے، ان کو سننے کے بعد آپ کا رزلٹس، آپ کے مارکس جو ہے وہ اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو سوال پہلا کہ سورہ ابراہیم کون سا نمبر سورہ ہے؟ ایک سوال، کس پارے کے اندر ہے؟ مکی ہے یا مدنی ہے؟ اس سورہ کی آیات کتنی ہیں؟ اور اس سورہ کے موضوعات تقریباً 5-6 ہیں، ان میں سے کم از کم 3 یا 4 موضوعات اگر آپ بتا دیں تو بھی کافی ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں ہمیں کلام الہی کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم پورے عالم انسانیت کو اس بیماری، اس وبا سے نجات عطا فرمائے، حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں امام کے آوان و انصار خاص میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔